حلال رشتے کے انتظار میں بیٹھی بوڑھی ہوتی عورت کی فریاد۔ کشمیرا شاہ چترویدی کہتی ہیں میری عمر اس وقت 35 سال ہے، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے خاندان کی رسم ہے کہ خاندان سے باہر رشتہ کرنا نہیں چاہیے، خاندان سے باہر رشتہ کرنا نیچ حرکت ہے۔ خاندان کے بڑے بوڑھے جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ 7 پشتوں سے اب تک ہم نے کبھی خاندان سے باہر رشتہ نہیں کیا۔ عمر کے 35ویں سال میں پہنچی ہوں، اب تک میرے لیے خاندان سے کوئی رشتہ نہیں آیا، جبکہ بغیر خاندانوں سے کئی ایک رشتے آئے، لیکن مجال ہے کہ میرے والد یا بھائیوں نے کسی سے ہاں بھی کیا ہو۔ میرے دلی جذبات کبھی اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ میں راتوں میں چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھاؤں اور دہاڑے مار مار کر والدین سے کہوں کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا ہے، خدا را میری شادی کرا دے۔ اگرچہ کسی کالے کلوٹے چور سے ہی صحیح، لیکن حیا اور شرم کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہوں۔ میں اندر سے گھٹ گھٹ کر زندہ لاش بن گئی ہوں۔ شادی بیاہ تو تقریبات میں جب اپنی ہمجولیوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھتی ہوں تو دل سے دردوں کی ٹوسیں اٹھتی ہیں۔ یا خدا ایسے پڑھے لکھے جاہل ماں باپ کسی کو نہ دینا جو اپنی خاندان کے ریت و رسم کو نبھا کر اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر دے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ کر کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے واپس آ کر والدین کے سامنے کھڑی ہو جاؤں کہ لو اب اچھی طرح نبھاؤ اپنے 7 پشتوں کا رسم۔ کبھی خیال آتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤں اور کسی سے کہوں مجھے بیوی بنا لو، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ اگر کسی برے انسان کی ہتھے چڑھ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ میرے درد کو مسجد کا مولوی صاحب بھی جمعے کے خطبے میں بیان نہیں کرتا۔ اے حاکم وقت تو بھی سن لے، فاروق اعظم نے جب ایک خاتون کے اشعار سنے تو تڑپ اٹھے اور ہر شوہر کے نام یہ حکم نامہ جاری کیا کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی سے 3 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ اے حاکم وقت، اے میرے ابا حضور، اے میرے ملک کے مفتی اعظم، اے میرے محلے کے مسجد کے امام صاحب، اے میرے شہر کے پیر صاحب، میں کس کے ہاتھوں اپنا لہو تلاش کروں؟ کون میرے درد کو سمجھے گا؟ میری عمر 35 سال کی عمر گزر گئی، لیکن میرے ابا کا اب بھی وہی رٹ ہے کہ میں اپنے بچی کی شادی خاندان سے باہر ہرگز نہیں کروں گا۔ اے خدا تو گواہ رہنا، بے شک تو نے میرے لیے بہت سے اچھے رشتے بھیجے، لیکن میرے گھر والوں نے وہ رشتے خود ہی ٹھکرا دیے۔ اب کچھ سال بعد میرا ابا تسبیح پکڑ کر یہی کہے گا کہ بچے کا نصیب ہی ایسا تھا۔ اے لوگوں مجھے بتاؤ، کوئی شخص تیار کھانا نہ کھائے اور بولے تقدیر میں ایسا تھا تو وہ پاگل ہے یا عقل مند؟ اللہ پاک نوالے منہ میں ڈلوائے کیا؟ یوں اس مثال کو سامنے رکھ کر سوچیں کہ میرے اور میرے جیسی کئی عورتوں کے لیے اللہ نے اچھے رشتے بھیجے، لیکن والدین نے یا باز نے خود ہی ٹکرا دیے۔ اب کہتے پھرتے ہیں نصیب ہی میں کچھ ایسا تھا۔